الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، روزہ کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آج ہم نے یہ جو دیکھنا ہے کہ قضاء روزوں کا جو مسئلہ ہے، قضاء روزے کیسے کیے جائیں، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کے قضاء روزے ہیں، اگر کسی کے قضاء کرنے کا اس کو موقع ملا ہے، پورا سال اس نے موقع ملا لیکن اس نے سستی کر دی، نہیں رکھے، اگلا رمضان آ گیا تو شرعی عذر ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگلا رمضان آ گیا، پہلے روزوں کی قضاء باقی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا صرف قضاء اس میں کرنی ہوگی یا فدیہ بھی دینا ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ قضاء تو کرنی ہی ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو موقع ملا، اس نے روزے چھوڑے ہیں، اس کو موقع ملا، سستی کی پورا سال نہیں رکھے، تو کیا وہ قضاء ہی کرے گا یا فدیہ بھی دے گا۔ دیکھیں، جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے کہ وہ روزوں کی قضاء بھی کرے گا اور فدیہ بھی دے گا، ہر مسکین کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلائے گا اور اپنا قضاء بھی کرے گا۔ امام مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل اسی کو کہہ رہے ہیں، اور 5 صحابہ کا بھی نام آتا ہے۔ دوسرا قول صرف قضاء ہی کرنی پڑے گی، فدیہ نہیں ہوگا۔ اس نے دوران سال سستی کی، ٹائم ملا، اس نے روزے کا قضاء تھی اس پہ اوپر، چھوڑے تھے روزے فرض، نہیں کی، سستی کی، موقع ملا۔ اس میں دوسری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس کی صرف قضاء دے دے، فدیہ نہیں دے گا۔ جو چیز اس پر فرض تھی وہی کرے، جو رکھنے ہیں، رکھنے میں سستی ہوئی ہے، اس کی توبہ استغفار کرے، اگلا سال آگے اس نے نہیں رکھی، اس کی غلطی ہے، معافی مانگے۔ یہ احناف کا قول ہے، احناف کا یہ قول ہے۔ 6-7 صحابہ اسی کے بل کر رہے ہیں کہ فدیہ بھی ہوگا، لیکن احناف نہیں مانتے۔ ویسے احناف کے ہاں صحابہ کا قول حجت ہوتی ہے، بعض صحابہ کے قول جو وہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، بعض جو صحابہ کے قول کو وہ جو حجت نہیں مانتے۔ دوسرا امام شافعی کہتے ہیں کہ اصل قضاء ہے روزے کی، واضح کوئی دلائل نہیں ہے قضاء کے، اصل تو قضاء ہے نا روزوں کی، واضح کوئی دلائل نہیں ہے کہ قضاء کے ساتھ فدیے کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، صرف قضاء ہی واجب ہوگی۔ یہ رائے امام شوکانی کی بھی ہے۔ تو اس میں مطلب یہ بات سامنے آئی کہ اگر کسی نے روزوں کی قضاء کرنی تھی، نہیں کی، سستی کی، تو کیا وہ فدیہ بھی دے گا یا قضاء ہی کرے گا۔ تو بہرحال اس میں اہل علم کی رائے بیان کی ہیں۔ بعض نے کہا صرف وہ استغفار کر رہے، غلطی کی معافی مانگے، لیکن صرف قضاء ہی اس پہ واجب ہے، وہی کرے۔ جو فدیے کا ذکر ہے وہ واضح قرآن حدیث میں، بہرحال اس کے دلائل نہیں ملتے۔ فدیے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، صرف قضاء ہی واجب ہے تو وہی کرے، باقی وہ معافی مانگ لے، یہ بھی ایک رائے ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اللہ کے نبی کا ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس پہ قضاء واجب ہو اور اس کے ولی روزہ رکھیں، یعنی کہ اس پہ روزے قضاء اس نے کی، یہ نہیں کہ اس نے 10-20 سال کے روزے نہیں رکھے، وہ نہیں، وہ تو اس کی زندگی کا معاملہ، اس نے نہیں رکھے، قضاء اس نے کچھ روزے قضاء کی نیت سے چھوڑے تھے کسی عذر کی وجہ سے، وہ اس کے ولی رکھیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ بھی حدیث ملتی ہے بخاری میں، مسلم میں۔ عبداللہ بن عباس راوی ہیں، ایک عورت نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور نظر کا روزہ فرض تھا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم قرض ادا کرتی؟ تو کہا ہاں، تو آپ نے کہا اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو۔ نظر کا روزہ بھی فرض ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ روزہ فرض تھا یہ نظر کا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، چاہے فرض کا ہو چاہے نظر کا روزہ ہو، ایسے ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ نظر کا ہی صرف رکھیں گے، فرض روزے بھی رکھیں گے، ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ دونوں کی قضاء ہوگی۔ روزے قضاء کی 3 شکلیں ہوتی ہیں بہرحال، تو ایسی کوئی بہرحال کوئی تفصیل نہیں ہے، دونوں کی قضاء ہوگی۔ بہرحال یہ ہے کہ پیچھے جو مسئلہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورا سال اگر کسی نے سستی کی ہے، نہیں رکھے، اس میں 2 قول علماء کے ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اب یہ جو نظر کا مسئلہ ہے نا، روزہ حدیث میں تو نظر کی بات ہے، اب بات کوئی یہ کہے جی صرف نظر کا ہی رکھنا ہے، نہیں، وہ فرض بھی ہو سکتا ہے روزہ، کسی کے اوپر وہ فرض تھا، اس نے سستی کی، قضاء عذر کی وجہ سے اس نے نہیں رکھ سکا، بعد میں اس کو ٹائم ملا، تو پھر ولی اس کے روزہ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے نظر کا روزہ ہوتا ہے کسی کے اوپر، اس نے پورا نہیں کیا، تو یہ اگر کوئی فرض روزہ تھا تو اس کا بھی بہرحال یہ مسئلہ آئے گا۔
جو آگے ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو روزوں کی قضاء کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس پہ روزے کی قضاء کی کیا کیا حالتیں ہیں، اس کی کیا شکلیں ہیں، اس کو قضاء کیسے کرنی ہوگی، وارثوں کو اس کی فدیہ دینا ہوگا یا اس پہ قضاء دینی ہوگی وارثوں کے لیے، کیا اس میں مسئلہ ہے، تو یہ خیر آگے ہم نے وضاحت دیکھنی ہے۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس پہ قضاء واجب ہو تو ولی روزہ رکھیں اس کے اوپر یا اس کا فدیہ دیں، کیا اس کے اوپر فرض تھی چیز، کیا اس پہ اوپر واجب تھی چیز، فدیے والی شکل تھی، قضاء والی شکل تھی، یا کیا مسئلہ تھا، یہ وضاحت انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ روزوں کی قضاء ولی کیسے اور کب کریں، تو یہ ہے انشاءاللہ ہم آگے والے پارٹ میں دیکھیں گے۔ السلام۔